السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاخلاص کی آیہ نمبر 1، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل، کہہ دیجئے۔ قل کے مفہوم ہم نے پہلے بھی پڑھے سورۃ الناس میں، اور ہمیں پتہ چلا کہ قل میں ڈیکلیریشن ہے، ایک اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اور اس میں ہم اپنی نیت کو بھی ریسیٹ کر لیتے ہیں، ریفریش کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قل میں کہہ دیجئے، اور پھر آگے وہ اللہ ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ رب کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید آگے بیان کرنے کی جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اس آیہ مبارکہ میں، کیونکہ مشرکین نے مکہ جب آپ سے آ کر سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا اللہ کون ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے وہ فیملیئر تھے اور اپنے معبودوں کے لیے بھی اللہ کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن ان کا کانسیپٹ اللہ کے لیے کچھ اور تھا۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے، اور جس طرح سے اللہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، ان کو وہ بہت زیادہ عجیب بات لگتی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ کس اللہ کی بات تم کر رہے ہو، ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے کوسچنز کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر اس کے جواب میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جیسے ہم نے شان نزول میں ڈسکس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کہ آپ ان مشرکین کو آنسر کر دیجئے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو کہ وہ کون ہے، کیا ہے، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ہمیں اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے قل سے کہ کوئی بات بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچائی اور دنیا تک پہنچائی، وہ ایسی بات نہیں تھی جو خود سے کہہ دی گئی ہو۔ آپ نے جو بات بھی کنوے کی ہے وہ وحی الہی ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ آپ نے ہمیں جو جو میسیج دیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے کی گئی نہیں تھی۔ یہ میسیج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، اور آپ نے توحید کی بات کی، آپ نے توحید کا درس آگے سب کو دیا۔ قل کے بعد ہوا آ رہا ہے جو ضمیر ہے، جس کو ہم اردو میں ضمیر بھی بولتے ہیں، اور انگلش میں ہم اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ بالکل سٹارٹ میں آ رہا ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناؤن ہو تو پھر اس کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ پہلی آیا ہے اور اس کے شروع میں ہی یہ ضمیر آ گئی وہ، تو یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ مشرکین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسچننگ کی تھی، یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ وہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیکسٹ ورڈ اللہ ہے، جس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ وہ نام ہے جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے جانتے ہیں، اور بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں، جب وہ بولنا بھی نہیں سیکھتے تو ہم ان کو سب سے پہلا ورڈ جو سکھاتے ہیں وہ اللہ کا ہوتا ہے کہ بولو اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ دو گروپس ہیں جن کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے اسکالرز کا کہ اللہ جو ہے وہ اس میں جامد ہے، اور ایک گروپ کہتا ہے کہ اس میں مشتق ہے۔ اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ کلیئر کروں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اردو میں دو لفظ ہیں، ایک مٹی اور ایک تعلیم۔ میں ان کے ساتھ آپ کو اس کو کلیئر کروں گی۔ مٹی ایک ایسا لفظ ہے جو آپ دیکھیں تو نہ کسی لفظ سے اور مل کر بنا، اور نہ اس سے آگے مزید کوئی لفظ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم جو ہے وہ عین لام میم سے مل کر بنا ہے، اور اس سے مزید ورڈز ہم بناتے ہیں علامہ، علما، معلمہ۔ تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم۔
تو اس میں کیا ہے کہ یہ خود بھی کچھ ورڈ سے مل کے بنا اور پھر آگے بھی اس سے ڈفرینٹ ورڈز ڈرائیو ہوئے. تو اب ایک گروپ اسکالرس کا یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس میں مشتق ہے، یعنی کہ یہ ڈرائیو ہوا کس سے؟ الہ سے. الہ کا روٹ ورڈ ہم نے دیکھا تھا حمزہ لام ہا، ٹھیک ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ سے ڈرائیوڈ ہے، جبکہ دوسرا اسکالرس کا گروپ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو نام ہے وہ اس میں جامد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ نہ کسی لفظ سے مل کے بنا ہے، نہ اس سے مزید کوئی اور لفظ بنایا جا سکتا ہے، یہ اس میں جامد ہے. واللہ عالم. اور بہرحال گروپس کی اپنی اپنی ریسرچز، اپنی اپنی ان کی اس میں محنت ہے، انہوں نے جو جو اس کے بارے میں علم حاصل کیا اور اس کی بنا پر بات کو آگے پہنچایا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا، جو اللہ تعالیٰ نے جس نام کو سب سے زیادہ استعمال کیا دیٹ از اللہ، سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یہ 2500 ٹائمز آیا ہے، 2500 دفعہ قرآن میں اللہ کا نام آیا ہے. اس کے بعد احد آ رہا ہے، اور احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ احد ایک کے لیے ہے تو واحد بھی عربی میں ایک کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ واحد جو ہے وہ ون آؤٹ آف مینی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر بہت سارے ہیں تو ان میں سے ایک کی بات کی جائے تو وہ واحد ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ احد ہے، یونیک ون، دا اونلی ون، اس کے لیے احد استعمال ہوتا ہے. احدکم، احدہما، آپ قرآن کریم میں کچھ اس طرح کے لفظ دیکھیں گے، لیکن احد اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف اور صرف ایک احد اور ایک الصمد، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں کہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ اسی آیہ مبارکہ میں استعمال ہو رہے ہیں، احد بھی اور صمد بھی. اب جو ان کے کوسچنس تھے نا مشرکین کے، وہ ان کو اس کا آنسر اس ایک لفظ میں مل گیا، احد میں، کیونکہ واحد نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، احد کہا، دا یونیک ون، دا اونلی ون، جس کا کوئی لینیج نہیں ہے، جس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے. جو مشرکین مکہ تھے ان کو حسب نسب پہ بہت تفاخر بھی کرتے تھے وہ، اور وہ بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ اپنی نیشنلٹی بھی ہر کسی کو نہیں دیتے، وہ اپنی نیشنلٹی نہیں دیتے، جو فارنرز ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اور صرف اقامہ دیا جاتا ہے اور رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، نیشنل نہیں بنایا جاتا. تو عرب کو نا شروع سے ہی بہت زیادہ اپنے حسب نسب پہ فخر ہے، تو وہ حسب نسب کا کوسچن بھی بہت کرتے تھے. انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب بتائیں کیا ہے. تو احد کا لفظ جو ہے وہ اگر، کیونکہ عربی کو بہت اچھے سے ظاہر ہے جانتے ہیں، ان کی تو لینگویج ہے، ہمیں تو اب یہ ساری ڈیٹیلز جاننا پڑتی ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس ورڈ کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ احد کا ایکچولی میننگ کیا ہے. وہ جس کا کوئی لینیج نہیں، جس کا کوئی حسب نسب نہیں، اس کا کوئی پیئر نہیں، اس کا کوئی کمپینین نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے. تو جب یہ احد آیا، اس آیہ مبارکہ میں یہ صورت نازل ہوئی، تو عرب کے مشرکین کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ ان کے لیے تو یہ زلزلے سے کام ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں یہ جو کریکٹرسٹک انہوں نے بتا دی کہ وہ ایک ہے. وہ عربی زبان کو جانتے تھے، انہیں اس کا مفہوم بہت اچھی طرح سے پتا تھا. تو پھر مشرکین نے کیا کیا کہ انہوں نے جو مسلمان تھے ان کے اوپر اپنا ظلم و ستم بڑھا دیا. کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ بات سنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک ہونے کا، جب ان کو پتہ چلا کہ ہی از دا اونلی ون، ہی از دا یونیک ون، انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے مسلمانوں کے اوپر. جیسے امیہ بن خلف تھا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو پتھریلی زمین پر گھسیٹا. تو آپ کیا کہتے تھے تب؟ احد احد، احد احد. تو اس بات کی مشرکین کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی انہیں، اتنا ان کو یہ مشکل لگتا تھا
تو یہ حد کا لفظ انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت بلال کی ڈٹرمنیشن کہ وہ بھی جب تکلیف میں ہوتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، تو وہ یہی نعرہ بلند کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی تو ایسے درجات نہیں ہیں، انہوں نے اتنی اتنی تکلیفیں برداشت کیں اور پھر اتنا خوبصورت ورڈ ان کا نعرہ بنا۔ تو یہ جو عہد تھا نا، اس سے صرف آپ دیکھیں کہ مشرکین کو ہی مسئلہ نہیں تھا، اہل کتاب کو بھی اس عہد سے ایشو تھا، اور واحد سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ واحد میں پھر آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ون آؤٹ آف مینی کا مطلب نکلتا ہے، اور یہ جو یونیکنیس ہے اس سے ان کو تکلیف تھی، بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اب اگر ہم سوچنے کی بات لیں اور لیسن اس میں سے ڈرائیو کرنا چاہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو ہمارا ایمان توحید پر پختہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اس بات پر تو ہمیں یقین ہے، ہمیں شروع سے ہی پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اس بات کو منہ سے بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے عمل میں اس طرح سے نہیں لاتے جس طرح سے لانا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ ایک ہے، تو پھر ہماری زندگی کا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اور زندگی کی مشکلات ہمیں مشکلات لگیں گی نہیں، کیونکہ ہمیں جب پتہ چل گیا نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا الہ ہے، اسی کی عبادت ہے، اور ہمارا سب کچھ اسی کے حوالے ہے، اور ہمیں جو جو اپنی زندگی میں سٹیپ لینا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس کی اطاعت کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں نا، وہ ہمیں چھوٹی لگنے لگ جائیں گی، آسان لگنے لگ جائیں گی، کم لگنے لگ جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے مطلب کچھ اتنے سیلف آبسیسڈ ہیں کہ وہ اپنی فٹنس کے لیے، اپنی سکن کیئر میں، اور اس طرح کی خواتین کی بات کریں اسپیشلی، تو وہ ان چیزوں میں اتنی کانشیس رہتی ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اگر ہم بات کریں کچھ پیرنٹس کی، وہ اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ٹورڈز دیئر کڈس کہ وہ اولاد کی اولاد کو انہوں نے اپنا الہ بنا لیا، ان کی فکر ان کے سر پہ ہر وقت سوار ہے۔ پھر بچوں کی اگر ہم بات کریں آج کل کے سیناریو میں، تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، میں نے سنی، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ اگر ہم دیکھیں تو بچوں نے آج کل اسکرین کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا شعور ہمیں خود بھی حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی باشعور بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔